علیکم میں آج سمرو تہلکہ خیز خبر ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کے متعلق عمران خان صاحب کی کھٹیا کھڑی کر دی گئی ہے، تہلکہ خیز انٹرویو اور انٹرویو پر انٹرویو آ رہے ہیں، اور خان صاحب اب کسی بھی بات کا جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ دو تین وجوہات ہیں کہ وہ جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے، اور معاملہ ہے فواد چودھری صاحب کا۔ ہتھکڑیاں لگ گئی ہیں، کپڑا چہرے پر ڈال دیا گیا ہے، اور پھر ان کو باتھ روم تک کرنے نہیں دیا جا رہا۔ یہ فواد چودھری صاحب ایک دن کی گرفتاری کے بعد جب عدالت میں پیش کیے گئے تو وہاں پر طرح طرح کے انکشافات سامنے آئے ہیں فواد چودھری کے متعلق، اور جو مقدمہ ہے فواد چودھری پر وہ بڑا سنگین مقدمہ ہے۔ یعنی کسی زمانے میں بھینس چوری، بکری چوری جیسے جو مقدمات درج ہوا کرتے تھے، کچھ اس طرح کا ہی مقدمہ ہے، اور وجوہات سب سامنے ہیں کہ وجوہات کیا ہو سکتی ہیں اس مقدمے کی۔ تو ان معاملات پر بات کریں گے، اور بات کرنے سے پہلے گزارش اپنے دیکھنے والوں سے کہ جنہوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویلاگز پسند آئیں تو لائک، شیئر اور کمنٹ بھی ضرور کریں۔ تو جناب، بڑی مزیدار قسم کی خبر، میں خبر پڑھ کے حیران ہو گیا، اور خبر دیکھتے ہی مجھے لگا کہ مولانا صاحب جو ہیں وہ کوئی بہت بڑے جتھے کے ساتھ چل پڑے، اور وہاں پر جا کر مولانا صاحب پراپر فزیکلی فائٹ کریں گے، لڑیں گے۔ اسرائیل جو مظالم ڈھا رہا ہے غزہ میں فلسطینیوں پر، معصوم بچے مار رہا ہے، وہاں پر لوگوں کا پانی بند کر لیا گیا ہے۔ بلکہ آج تو میں نصرت اللہ خان صاحب کا کالم پڑھ رہا تھا، اور اس نے تو رونگٹے کھڑے کر دیے کہ کیا صورت حال ہے وہاں پر۔ ایک صحافی کس طرح اپنی بوتل میں بچا ہوا آخری گھونٹ پانی کا صحافی کو پلاتا ہے، اپنا ایک صحافی کتے کو پلاتا ہے، پیاسے کتے کو، اور پھر وہ ساری منظر نگاری کر کے وہ جاتے ہیں وہاں پر کہ لوگ کہتے ہیں کہ جب امام حسین کا جو اپنا ساتھی تھے اور وہ جب پیاسے تھے وہاں پر، ان کو پانی نہیں دیا جا رہا تھا، ان کا پانی بند کر دیا گیا تھا، تو آس پاس کی جو آبادیاں تھیں وہ کیا بے خبر رہیں، یا باخبر ہوتے ہوئے بھی انہوں نے کوئی اہتمام نہیں کیا مدد کرنے کا، پانی وغیرہ پلانے کا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ فلسطین کے آس پاس جتنے بھی ممالک ہیں، کیا ان کو نہیں پتا کہ فلسطینیوں کا، غزہ کا پانی بند کر دیا گیا؟ تو انہوں نے کہا کہ اب سمجھ آ گیا کہ کربلا میں کیا ہوا تھا اور یہاں پہ کیا ہو رہا ہے۔ تو بہرحال تو مولانا صاحب کے متعلق خبر کہ مولانا صاحب جو ہیں وہ چلے گئے ہیں غزہ فلسطینیوں کی مدد کے لیے۔ ظاہر ہے خبر کچھ چھوٹی نہیں تھی، اور مولانا صاحب اپنا اس جذبے سے سرشار بھی ہیں جہاد کے، ایک بڑی مذہبی جماعت کے سربراہ ہیں۔ لیکن مولانا صاحب ظاہر ہے اس طرح کے، جس طرح صوفی محمد آپ کو یاد ہوگا کسی زمانے میں وہ یہاں سے لشکر لے کر چل پڑے تھے افغانستان، امریکہ کے خلاف جہاد کرے 9/11 کے بعد، تو مولانا صاحب اس طرح کے آدمی نہیں ہیں، پریکٹیکل آدمی ہیں، سفارت کاری میں یقین رکھتے ہیں، اور وہ اگر فلسطینیوں کی کہیں مدد کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے تو سفارت کاری کے ذریعے کریں گے۔ یہاں سے جا کے فلسطینیوں کے لیے لڑنے کا مطلب ہے کہ ان کے لیے مزید کوئی پرابلم کریٹ ہو۔ تو میں نے خبر کو کھنگالنا شروع کیا مولانا صاحب کی، اور نواز شریف کے متعلق میرے پاس ایک اور خبر ہے، وہ میں آپ کو اگلے ویلاگ میں بتاؤں گا۔ تو میں نے خبر کھنگالنا شروع کی، خبر چھپی ہے، صالح ظافر صاحب نے جیو اور جنگ میں شائع کی ہے، اور صالح ظافر صاحب کی خبریں صالح ظافر جانے، ان کا کام جانے، ہم تو بس اس خبر کا کھرا کہتے ہیں نا، یا خبر کہ یار واقعی مولانا صاحب چلے گئے، خبر پر یقین کر کے کھنگالنا شروع ہوئے نا کہ یار مولانا صاحب غزہ چلے گئے لڑنے۔ تو یہ اس پر انویسٹیگیشن کرتے کرتے کہ جی گئے ہیں تو کتنے لوگ ساتھ لے کر گئے ہیں، اچھا تو اس کا مطلب ہے کہ مولانا صاحب اب فلسطین کی آزادی تک وہاں رہیں گے، اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ مولانا صاحب پاکستان میں پھر سیاست جو ہے وہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں، ان کے جلسے بھی ہو رہے ہیں، تو مولانا صاحب یہ سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کر وہیں بیٹھ جائیں گے؟ سوال ہوئے نا ذہن میں۔ خبر جو میں نے پڑھی وہ خبر کیا ہے، ذرا میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ خبر یہ ہے کہ اسلام آباد کی ڈیڈ لائن ہے، صالح ظافر کی خبر ہے، جمعیت علماء اسلام JUIFA کے سربراہ مولانا فضل الرحمان اسرائیل کے حملے کی زد میں آنے والے فلسطینیوں کی مدد کے لیے غزہ روانہ ہو گئے۔ مولانا فضل الرحمان کسی بھی مسلم ملک کے پہلے مذہبی سیاسی رہنما ہیں جو جنگی علاقے کے سفر پر ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کی نقل و حرکت کو خفیہ رکھا گیا کیونکہ وہ تباہ حال لوگوں تک خاموشی سے پہنچ کر ان کی مدد کرنا چاہتے تھے۔ وہ اپنے ساتھ خوراک اور ادویات لے کر جا رہے ہیں۔ اب خوراک اور ادویات لے کر جانے والا خاموشی سے تو نہیں جا سکتا،
سیدھی سیدھی بات ہے. جہازوں میں سامان جائے گا، اتنا سامان یہاں سے جائے گا، ریاست پاکستان کو پتہ ہوگا، پھر ریاست کو پتہ چلتا ہے، انٹیلیجنس اداروں کو پتہ چلے گا، باقی جو کسٹمز وغیرہ جو بھی ہمارا یہاں سے جو سامان کلیئر کر کے بھیجنے والے امیگریشن حکام بھی وہ سارے، تو ان کو سب کو پتہ ہوگا. جب ان کو پتہ چلے گا تو بات خفیہ تو رہنی نہیں تھی. لیکن یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ادویات بھی لے گئے، خوراک اور سامان بھی لے گئے، لیکن معاملہ خفیہ رکھا. اچھا، مولانا فضل الرحمان کے قریبی ذرائع نے جنگ کو بتایا کہ کراچی میں فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ایک بڑی ریلی سے خطاب کے بعد جس طوفان الاقصی مارچ اور سندھ کی کانفرنس کو جسے طوفان الاقصی مارچ اور سندھ امن کانفرنس کا نام دیا گیا تھا، مولانا اس منزل کی جانب روانہ ہو گئے جہاں سے وہ مظلوم لوگوں تک پہنچیں گے. اس حوالے سے جب JUI کے ترجمان اسلم غوری سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے تصدیق کی کہ مولانا فضل الرحمان غزہ کی طرف سفر کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے تفصیلات دینے سے گریز کیا. میں نے جناب مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی کے لوگوں سے رابطہ کیا کہ یہ خبر بڑی بندہ تعریف کرتا ہے نا رابطہ کر کے، تو انہوں نے تعریف وصول نہیں کی. مولانا صاحب کے ساتھ ہر وقت رہنے والے کسی میرے دوست ہیں، میرے وہ ظاہر ہے سیاستدان اور صحافی آپس میں دوست بن جاتے ہیں، تو ان سے میں نے پوچھا تو انہوں نے اس خبر کی تردید کر دی. انہوں نے کہا مولانا صاحب غزہ نہیں گئے، مولانا صاحب قطر گئے ہیں اور وہاں سے 11 کو واپس آ جائیں گے، 11 نومبر کو واپس آ جائیں گے. آج 5 ہے تو وہ 5 دن کے دورے پر ہیں اور 11ویں روز وہ واپس آ جائیں گے. وہ قطر میں رہیں گے، اس کے علاوہ 3-4 روز قطر رہیں گے، اور اسی طرح یعنی ٹوٹل 6 دن لگا لیں تو 3 دن ان کا ترکی میں قیام ہوگا، یعنی 3 دن قطر، 3 دن ترکی، اور اس کے بعد واپس آ جائیں گے. تو میں نے سوال پوچھا کہ یہ دورہ کس مقصد کے لیے ہے، تو انہوں نے کہا نجی دورہ ہے. میں نے کہا غزہ فلسطین سے اس کا تعلق؟ انہوں نے کہا نہیں، غزہ اور فلسطین کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. ہو سکتا ہے یہ والی بات وہ خفیہ رکھ رہے ہوں، لیکن انہوں نے مجھے یہ بتایا سورسز نے کہ جی وہ مولانا صاحب جو ہیں، جب میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا ہو سکتا ہے وہاں کی جو ترکی کی قیادت ہے، قطر کے جو کنگ ہیں، بادشاہ ہیں، وہاں کے شیخ ہیں، ان سے کوئی میل ملاقات کر کے کوئی ان کی غیرت جگائیں گے کہ یار دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے. ان کا ممکن ہے ایسا ہو، لیکن غزہ کی طرف مولانا صاحب خود نہیں گئے، اور ان کے دورے کا مشن جو ہے وہ یہ صرف اور صرف کیا، بلکہ وہ کہہ رہے ہیں وہ فلسطین نہیں ہے، وہ کسی نجی دورے پر گئے. لیکن بہرحال خبر بڑی تہلکہ خیز، مولانا صاحب غزہ چلے گئے. اب سوچیں نا پھر اگر غزہ گئے ہیں تو. اچھا، اب فواد چودھری اور پھر انٹرویو جس نے عمران خان صاحب کی کھٹیا کھڑی کر دی. ابھی آہستہ کچھ لوگ جو شرم و حیا کا ہوتا ہے نا پردہ اتارنے میں، لجہ اتارنے میں وقت لگتا ہے نا، کہ یار ایک بندے کے ساتھ ہم اگر 15-20 سال سے ہیں اور اس بندے کے اگینسٹ ہم نے گواہی دینی ہے، بات کرنی ہے، تو چلے تم مجھ سے بچڑنا چاہو تو دیوار اٹھا دھیرے دھیرے، کیا ہے نا وہ برسوں میں مراسم بنتے ہیں، لمحوں میں بھلا کیا ٹوٹیں گے. تم مجھ سے بچڑنا چاہو تو دیوار اٹھا دھیرے دھیرے. تو وہ دھیرے دھیرے ہو رہا ہے سارا کچھ، زور کے جھٹکے عمران خان صاحب کو لگائے جا رہے ہیں دھیرے دھیرے. فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ مصیبت میں ہیں دوبارہ، اور تھک جائیں گے اس بار جلدی. پہلے انہوں نے کچھ وقت نکالا تھا، اس بار شاید وہ اتنا زیادہ وقت نہ نکال سکے. اگر گرفتاری کے پہلے دن ہی درخواست یہ ہو کہ بچوں سے ملاقات کرنے دی جائے، وکلاء سے ملاقات کرنے دی جائے. سیاسی لوگ جب انتقام کی زد میں ہوتے ہیں نا، تو وہ بجائے اس کے کہ اس طرح کی باتیں کر کے اپنے دشمن کو، اپنے مخالف کو یہ تاثر دیں کہ میں کمزور پڑ چکا ہوں، وہ ہنستے رہتے ہیں، کھڑے رہتے ہیں. اچھا جی ٹھیک ہے جناب، جو کرنا ہے کر لو جی، لے آئے ہو، اب آپ کے حوالے ہوں میں. یہی ہوتا ہے. آصف زرداری 11 سال جیل اسی طرح کاٹتے ہیں. پہلے دن کبھی کسی نے یہ جا کر نہیں کہا کہ مجھے بچوں سے ملوائیں. اس کا تاثر یہ ہوتا ہے کہ بندہ ٹوٹ سکتا ہے، کمزور ہو سکتا ہے. اس کے بعد توڑنے والے جو ہیں نا، وہ لوہار کی طرح ہتھوڑا اور چھینی اٹھا لیتے ہیں، اور پھر ٹک 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 لگے رہتے ہیں. ان کو ٹارچر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، میل ملاقات نہیں کروانی، بس ایویں کوئی خبر دے دی، اللہ نہ کرے کہ جی آپ کے گھر میں یہ مسئلہ ہے، بندہ پریشان ہو جاتا ہے. تو یہ تاثر پہلے دن ہی فواد چودھری صاحب کو جب کل گرفتار کیا گیا تھا، آج عدالت میں پیش کیا گیا اسلام آباد کی، اور اس میں جو ان کے اوپر مقدمہ بنایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی شہری ہیں، کوئی شخص ہیں
انہوں نے تھانہ اپارہ میں ایک مقدمہ درج کروایا عمران خان کے خلاف، فواد چودھری کے خلاف، کہ بات ایک ہی ہے کہ فواد چودھری کیونکہ نوکریاں دلوانے اور پھر ٹرانسفر پوسٹنگ کے لیے پیسے لینے، یہ قصے عام ہیں ان کی حکومت میں، پی ٹی آئی کی حکومت میں عام تھے، اور بہت سی چیزوں کے تو لوگ ہمارے پاس بھی لوگ آتے تھے، کسی کو ٹرانسفر کروانا ہے پیسے دے دو ٹرانسفر کروا دیتے ہیں، کسی کو نوکری دلوانی ہے پیسے دے دو، مطلب ایک پراپر بیٹھ کر دھڑلے کے ساتھ. اور پھر وہ لوگ پی ٹی آئی کے ہوتے تھے اور وہ لوگ کہتے تھے کہ نہیں جی ہم نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے مختلف ہیں، ہم ایماندار لوگ ہیں، وہ یہ بھی دعویٰ کرتے تھے. تو جناب یہ مقدمہ کہ 50 لاکھ روپے لے کر نوکری دلوانے کا آسرا دیا، پھر پیسے ان کو دے دیے گئے لیکن نوکری نہیں ملی، اور پیسے واپس کرنے کا کہا تو فواد چودھری نے قتل کی دھمکیاں دی. اسلام آباد پولیس نے جو ہے وہ فواد چودھری کا 5 دن کا ریمانڈ مانگا اور عدالت نے 2 دن کا ریمانڈ دے دیا. تو فواد چودھری نے کہا کہ جی جہاں پر ان کو ریمانڈ میں رکھا گیا ہوا ہے وہاں پہ نہ باتھ روم کی سہولت نہیں ہے، وکلا سے ملنے دیا جائے اور بچوں سے ملاقات کرنے کی اجازت دی جائے. فواد چودھری صاحب کو پیش کیا گیا تھا، ہتھکڑیاں لگا کر لایا گیا تھا ان کو، اور منہ پر کپڑا چڑھایا گیا تھا، جس طرح پراپر ہارڈ کور کرمنلز کو پیش کیا جاتا ہے، بالکل اسی طرح فواد چودھری صاحب کو پیش کیا گیا عدالت میں. اور ظاہر ہے، میں نے پہلے بھی کہا، فواد چودھری صاحب کے انداز سیاست اور جتنا وہ اسپیڈ سے آگے جا رہے تھے، جس طرح سے وہ مطلب یہ دھمکی دینا کہ عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے والے ذرا اپنے قدموں پر چل کر تو جا کر دکھائیں، یہ دھمکیاں دی تھیں. پھر یہ کہ جی عمران خان کو گرفتار کر کے کوئی اسلام آباد سے باہر نکل کر دکھائے ہمیں، اداروں کو دھمکیاں. پھر یہ کہ فوج کو سیدھی سیدھی دھمکیاں دیتے تھے فواد چودھری صاحب، باوجود اس کے کہ ادھر ان کے معاملات مطلب اپنے معاملات کو اتنے بگڑے نہیں ہوئے تھے، لیکن بہرحال بہت تیزی کے ساتھ آگے جا رہے تھے. لیکن یہ جو مقدمہ ہے یہ مطلب عجیب و غریب مقدمہ ہے. کئی اور مقدمات بن سکتے ہیں، کئی اور چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن بہرحال مسئلہ یہ ہے کہ فواد چودھری سے جس طرح کی پریس کانفرنس کروانے کی کا مقصد ہے وہ ابھی تک پورا نہیں ہوا، لیکن اب پورا ہو جائے گا. اب شیخ رشید نے کر دیا نا، صداقت عباسی نے دوسرا انٹرویو دے دیا، اور دوسرے انٹرویو میں نسبتاً وہ پہلے سے زیادہ باتیں کر گئے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ 9 مئی کروایا گیا، انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کے ساتھ جو ایک ٹولہ تھا مزاحمت یعنی تصادم کا، مزاحمت کوئی اور چیز ہوتی ہے، ہمارے یہاں تو سیاسی ڈکشن خراب کر دی گئی ہے، پروپیگنڈا کو بیانیے کا نام دے دیا گیا، نظریے کو بیانیے کا نام دے دیا گیا، منشور کو بیانیے کا نام سارا کچھ بیانی ہے. مزاحمت پازیٹو ہوتی ہے، مزاحمت کبھی نیگیٹو نہیں ہوتی. مزاحمت آپ اپنے حق کے لیے کرتے ہیں، تصادم ہٹ درمی ہوتی ہے. عمران خان اداروں کے ساتھ تصادم کی راہ پر گامزن تھے. عمران خان کی سیاست ٹوٹل، ان کا جو سیاسی اٹھان ہے وہ ساری کی ساری تصادم کے اوپر ہے، مزاحمت کے اوپر نہیں ہے. مزاحمت کرنے والا کبھی بھی اپنے صدر کو نہیں کہتا کہ جی مجھے آرمی چیف کے قدموں میں بٹھا دو، میں غلام بننے کو تیار ہوں دوبارہ. عمران خان نے کیا. تو اول تو یہ ہے کہ یہ الفاظ جو ہماری نئی نسل کو بتائے جاتے ہیں کہ جی وہ مزاحمتی گروپ جو ہے وہ عمران خان کو بھڑکاتا تھا، وہ مزاحمت نہیں، تصادم کرنے والا نیگیٹو سوچ والا گروہ تھا جو اداروں کے ساتھ تصادم کی طرف عمران خان کو لے کر جا رہا تھا. مزاحمت وہ ہے جو ہم بیٹھ کے کر رہے ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ نہیں مانتے ہم اس سسٹم کو جس کے تحت سیاسی لوگوں کو آزادی نہ ہو، جس کے تحت جمہوریت نہ ہو. عمران خان کے دور میں ہم نے مزاحمت کی ہے، ہم نے تصادم نہیں کی، راہ اختیار نہیں کی، مار دھاڑ نہیں کیا. مزاحمت ہوتی ہے اپنی سوچ کے ساتھ، اپنے الفاظ کے ساتھ، اپنے عمل کے ساتھ، لیکن وہ عمل میں بندوق نہیں ہوتی. اس عمل میں کور کمانڈر ہاؤس کو نہیں جلایا جاتا، اس عمل میں جی ایچ کیو کو نہیں جلایا جاتا. یہ عجیب و غریب قسم کا نا ایک ہمارے نئی نسل کو عجیب و غریب قسم کی ڈکشنز دی جا رہی ہیں. تو بہرحال تو انہوں نے کہا کہ جی جو دو بدو آمنے سامنے ون آن ون ہو جانا، یعنی دو بدو لڑائی فوج کے ساتھ کر لینا، یہ ہماری سب سے بڑی غلطی تھی. اور یہ غلطی کس کی تھی؟ یہ عمران خان کی تھی. وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان دو بدو لڑائی کر رہے تھے. اپنے لیے انہوں نے کہا کہ جی مجھے کسی نے اٹھایا نہیں تھا، میں چلے پر نہیں گیا تھا، میں شمالی علاقہ جات گیا تھا، اہل خانہ کے ساتھ گھومنے گیا تھا،
پھر کچھ عرصے کے لیے اہل خانہ کے سے ہٹ کر میں ادھر ادھر چلا گیا تھا. سوال کیا سلیم صافی نے، انٹرویو کیا، سوال کیا سلیم صافی نے کہ آپ نے جو باتیں آپ نے سنی ہیں کہ جو عمران خان کر رہے ہیں اور جو قمر جاوید باجوہ کر رہے ہیں، ان میں جھوٹا کون ہے سچا کون ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ تو میں فیصلہ نہیں کر سکتا کون سچا ہے کون جھوٹا ہے. بہت سی باتوں میں دونوں سچے ہیں، بہت سی باتوں میں دونوں جھوٹے ہیں، یعنی دونوں جھوٹے ہیں. سچے تو سچی بات تو سچ ہوتی ہے نا، سچ کا کوئی کریڈٹ نہیں ہوتا، جھوٹ ڈسکریڈٹ کرتا ہے. تو کہتے ہیں دونوں جھوٹ بولتے ہوتے ہیں. تو یہ کھٹیا کھڑی کر دی نا خان صاحب کی صداقت عباسی نے، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اب میں نے سیاست ترک کر دی ہوئی ہے، سیاست چھوڑ دی ہوئی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.